حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ کو ڈھانے کے لیے حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کی کہ لوگ مکہ میں حج نہ کریں بلکہ یہاں آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص جو غیظ و غضب میں جل کر یمن کے گرجا گھر گیا اور وہاں جا کر گرجا گھر میں پیشاب اور گندگی کر آیا۔ جب یہ بات ابرہہ کو معلوم ہوئی تو وہ طیش میں تڑپ گیا اور ترنت ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ شریف حاضر ہو گیا اور مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے اونٹوں اور مویشیوں کو چھین لیا، جس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا۔ جب اس نے عبد المطلب کو دیکھا کہ بلند قامت، رعبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں، جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا تھا، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ ہیبت میں آ گیا اور ترنت اپنے تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے پاس بٹھا کر آپ سے دریافت کیا، کہیے سردار قریش، آپ کا یہاں تشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا، آپ کے لشکر کے سپاہی ہمارے اونٹ بکریاں وغیرہ کو ہانک لائے ہیں، آپ انہیں ہمیں واپس کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے اپنے اونٹوں کا مجھ سے سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹوں اور بکریوں کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھا کر توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ اس کے جواب میں حضرت عبد المطلب نے فرمایا، مجھے اپنے اونٹوں اور بکریوں سے مطلب ہے، کعبہ سے مجھے کوئی مطلب نہیں، وہ خدا کا گھر ہے، وہ اسے بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبد المطلب اپنے تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ و زاری کے ساتھ دربار خداوندی میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے بندوں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنی لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا اور ہر چند مارا اور للکارا، لیکن ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جن کی چونچ اور پنجوں میں
3 कंकड़ियाँ थीं। समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के उस लश्कर ने अबरहा की फ़ौज और हाथियों पर इस ज़ोर शोर से कंकड़ियाँ मारी कि उसके लश्कर और हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबीलों की संगबारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहर व गज़ब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकड़ी किसी हाथी सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अबरहा की फ़ौज का एक आदमी भी ज़िंदा नहीं बचा और सब के सब अबरहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाको बर्बाद हो गए कि उनकी जिस्म की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गई। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फ़ील में इस वाक़े का ज़िक्र किया है और उसमें फ़रमाया है, क्या तुमने नहीं देखा कि हाथी वालों के साथ तेरे रब ने क्या हाल किया? जिस चीज़ का मुहाफ़िज़ अल्लाह तबारक व तआला है, कोई भी उसे बदल नहीं सकता। और जैसे कुरान का मुहाफ़िज़ ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला है तो कोई उसे बदल नहीं सकता है। अस्सलामु अलैकुम।